قبر تیری منتظر ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز انسان کی جو قبر ہے وہ بندے کو یاد کر کے کہتی ہے، اور بندے تو مجھے بھول چکا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولی۔ اور یاد رکھ، میں حضرت یہ نماز پڑھاتے ہوئے جب کبھی امامت کا موقع ملتا ہے تو ماشاءاللہ ہماری جو مسجد ہے نا، اس میں 16 ٹن اے سی چلتا ہے۔ 16 ٹن کہنے کو حضرت ہوتا ہے بہت ٹھنڈک ہے، 16 ٹن اے سی چلتا ہے ہماری مسجد میں نمازوں کے وقت۔ لیکن ہمارے کچھ احباب ہیں، انہیں پھر بھی اتنی گرمی لگتی ہے کہ انہوں نے آ کر نماز میں پنکھا ضرور آن کرنا ہوتا ہے۔ تو میں پھر اکثر و بیشتر سوچتا ہوں ایسے حضرات کے بارے میں کہ جنہیں 16 ٹن چلنے کے باوجود بھی اتنی سرد گرمی لگتی ہے، تو حضرت پھر قبر میں کیا حال ہو۔ 16 ٹن چل رہا ہے پھر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، پھر بھی آ کر پیچھے سے پنکھا آن کریں گے، جی گرمی لگ رہی ہے ہمیں۔ تو میری روح کانپ جاتی ہے نماز ہی میں کہ حضرت 16 ٹن سے بھی ہمیں گرمی لگ رہی ہے، 16 ٹن بھی ہماری گرمی کو دور نہیں کر سکا، حال اچھا خاصا کھلا حال ہے۔ تو حضرت کبھی سوچا کریں کہ وہ چھوٹی سی قبر جہاں 16 ٹن تو بڑی دور کی بات حضرت، وہاں تو ایک پنکھی بھی نہیں ملے گی آپ کو، وہاں کیا ہوگا۔ اس لیے آج آپ کے پاس وقت ہے۔ آج تو حضرت ہم نہا کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں، آج کوئی ہم ٹھنڈا مشروب پی کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں، اور جن صاحبوں کو اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے وہ تو حضرت اپنے کمرے کو مری بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت سوچو تب کیا ہوگا جب نہ تو کوئی ٹھنڈا مشروب ہوگا، نہ کوئی ٹن ہوگا، نہ کوئی سنگی ہوگا، اور نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں میرے اچھے اور برے اعمال ہوں گے۔ اس لیے آج میں نے کئی بار امام بہقی، امام ابن محمود سے روایت کرتے ہیں امام بہقی، اور یہ حقیقتیں ہیں حضرت۔ یہ آج جو شیطان ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویامرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بے حیائیاں ہی تو ہیں حضرت، شیطان نے ہمارے اندر 10,000 ہیلے ڈال رکھے ہیں، اور نہیں جی اس طرح بھی ہوگا، اے مولوی ایویں ڈراندے نے، اور بھائی چل مولوی کی تو چھوڑ، اللہ نے تجھے اتنی توفیق دے رکھی ہے، کبھی خود ہی کھول کر اس قرآن کو پڑھ لے، اگر تجھے مولوی کی بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ قرآن تجھے کیا کہہ رہا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پیسے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ حضرت وہاں کسی MNA کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کوئی MPA تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کیونکہ اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ حضرت یہ حضرت انسان نہیں بلکہ خوف الہی سے پہاڑ بھی اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں۔ ہاں حضرت یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ اس لیے یہ شیطان کے ہیلے آنی جی اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب وہ تو دیکھ لیں گے۔ او بھائی وہ تو حاجی پورے کے تھانے کے SHO کو حساب نہیں دیکھ سکتا، اس کے سامنے بھی تیری ٹانکیں کانپتی ہیں، تو اللہ کو حساب دے لے گا، تو کیسے حساب دے گا یار؟ اس لیے یہ شیطان کے ہیلے ہیں جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اس کا رد کرو حضرت، اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ آخرت کے لیے بڑا سخت معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور 2 نور عطا کر کے کہتے ہیں اگر اللہ اور دیتا تو ایک ایک کر کے سارے عثمان کو عطا کر دیتا۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قبر پر بیٹھ کر اس طرح رویا کرتے تھے کہ ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، جن کے لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عثمان نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے، جن کو جنت کے پرمٹ مل چکے تھے، جن کو حضور کی زبان مبارک سے جنت کے پروانے عطا ہوئے تھے۔ 10 مبشرہ میں تیسرا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ قبر پر بیٹھتے تو اس قدر زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ داماد رسول، سخیوں کے سخی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، اور جو جہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو دیکھ دیکھ کر روتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کیا معاملہ بنے گا۔ اس لیے حضرت
اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، خدا کا واسطہ چھوڑ دو ان باتوں کو.